اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ معافی چاہتا ہوں، آج پہلی محرم کا دن تھا، میں اپنے مقررہ وقت سے بہت پہلے اپنی منزل سے نکل چکا تھا، لیکن بہرحال کراچی کی صورتحال اور سڑکیں اس اعتبار سے اور ٹریفک کے مسائل میں کچھ تاخیر سے آپ کی خدمت میں پہنچ پایا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں وقت مقرر پر مجالس کا یہ سلسلہ اپنے بھرپور شان و شوکت اور اہتمام کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ مغرب سے کچھ پہلے اس سلسلے کو ختم کیا جا سکے۔ بہرحال آج مختصر زحمت سماعت رہے گی، دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ موضوع گفتگو ہے اصحاب سید الشہداء۔ ایسو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 72 کی تعداد میں میرے مولا کے اعوان و انصار نے اپنی قربانیاں دی، لیکن کچھ مشہور اصحاب کے علاوہ بہرحال ہمارے یہاں بقیہ اصحاب کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ بہت سارے نوجوان بچے میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور نوجوان موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کے ان اصحاب کی زندگی کو انسان رول ماڈل بنائے۔ جب آپ کے اعزاء و اقارب کا ذکر آتا ہے تو انسان بسا اوقات سوچتا ہے وہ خاندان اہل بیت سے تھے، ہم کہاں وہ ہستیاں کہاں، لیکن آپ کے اصحاب عزیزوں میرے اور آپ کی طرح زندگی بسر کرنے والے، لیکن جب پاکیزہ زندگی بسر کی تو پروردگار متعال نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ کسی کو حبیب بنا دیا، کسی کو مسلم ابن اوسجہ بنا دیا، کسی کو عابس بنا دیا، کسی کو شوذب بنا دیا، کسی کو زہیر بنا دیا۔ عزیزو کیا مقام و مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے موقع عنایت کیا عزیزو تو اس عشرہ اولیٰ میں کچھ جید اصحاب کرام کی زندگی کو مورد بحث قرار دیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے میں اور آپ کیا سبق لے سکتے ہیں، کہ اگر آج میں اور آپ چاہیں فرزند زہرا کے زمانے کے امام کے، عزیزو روز جمعہ ہے، متعلق ہے میرے اور آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مولا کے بہترین اصحاب اور اعوان میں سے، آپ کے انصار میں سے قرار پائیں، تو ان صفات کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ جو آیتیں لے کر آیا ہوں عزیزوں، مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 اور آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کو دستبستہ ملتمس ہوں، آج جا کر قرآن کریم میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیجئے گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران قرآن کریم کا 3 سورہ ہے اور آیت کا شمارہ ہے 146۔ تکرار کر دیجئے میرے ساتھ، سورہ کا شمارہ کیا ہے؟ 3 نہ، آیت نہیں، سورہ کا شمارہ ہے 3، نام ہے آل عمران، آیت کا شمارہ ہے بولیے 146، کہ اس کی بعد کی 2 آیتیں بھی اسی سے متصل ہیں۔ دیکھیں ایک ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قاتل معه ربیون کثیر۔ ساتھ میرے عزیزوں، جی میرے بھائی، تو میں ترجمہ کر دوں آیت کا آپ کی خدمت میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قاتل معه ربیون کثیر۔ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی ہمراہی میں جہاد کیا ہے، لڑے ہیں، ربیون کثیر، بڑی تعداد میں ربی۔ ربی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے ربیون۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، تھوڑا سا آپ سر ہلاتے رہیں گے، ایک بسم اللہ سبحان اللہ میرے لیے ہوگا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میری بات آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے۔ پھر سے دوبارہ ترجمہ کر دوں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں، قاتلا، یہ میرے بھائی نے موبائل کا صحیح استفادہ کیا ہے۔ ہاں، قرآن کریم اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، شب عاشور میرے مولا نے فرمایا حسین 4 چیزوں سے بے حد محبت کرتا ہے، 1 قرآن کی تلاوت سے، 2 نماز سے، 3 دعا سے، 4 استغفار سے۔ چاہنے والے کا وتیرہ ہونا چاہیے عزیزوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ادب و احترام کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے ہمراہ رکھ سکتے ہیں تو ہمیشہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں۔ لہٰذا موبائل کا ایک بہترین استعمال یہی ہے آج کے اس پرآشوب دور میں کہ جب آیت پڑھی جا رہی ہو انسان دیکھ لے، جب دیکھے گا تو خود بخود اس کی توجہ
اور وہ خطیب کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے گا. کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں قاتل معہ ربیون کثیر. لیکن یہ جو موبائل میں پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بہرحال اس کا فائدہ کم اور اس کے مضرات اور ضرر اور نقصانات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ قرآن کریم کو تو کھولے ہوئے ہیں, ساتھ میں انٹرنیٹ بند کر دیجئے. ایسا نہ ہو ادھر ادھر کے میسیجز چلے تو مولانا کے ساتھ تھے اور پہنچ گئے کہیں اور. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی اللہم صلی علی. ان کے ساتھ جہاد کیا ہے بڑی تعداد میں کس نے؟ ربیون نے. بولیے میرے ساتھ, کس نے جہاد کیا ہے؟ ربیون نے. ربیون جمع کا صیغہ ہے, اس کا مفرد کیا ہے؟ ربی. مولا آقا کے اصحاب کی زیارتوں میں سے یہ زیارت ہے کہ آپ سرزمین کربلا جب سائر شہداء کی زیارت کو جائیں تو اس طرح سے سلام کریں. یہ مشہور زیارتوں میں سے نہیں ہے, لیکن بہرحال زیارت کی کتب میں موجود ہے کہ انسان ایسے سلام کرے, السلام علیکم ایھا الربانیون. ربانیون بھی جمع کا صیغہ ہے, اس کی مفرد ہے ربانی. بس زیارت میں ورڈ آیا ہے ربانیون, ربانی. آیت میں جو لفظیں آئے ہیں ربیون, مفرد ہے اس کی کیا؟ ربی. خواہ ربی کا لفظ ہو خواہ ربانی کا لفظ ہو, معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ دونوں رب سے نکلے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو رب والے ہیں, انہیں جز خدا کے اور کچھ نظر. بولیے, ان کا ذرہ ذرہ, ان کا وجود کا ایک ایک حصہ جز ذات خدا کے اور کچھ نہیں ہے. یہ علی والے ہیں, اپنے اس مولا کے چاہنے والے ہیں کہ جس کی آنکھیں اب عام آنکھیں نہیں ہیں, عین اللہ ہے, جس کے کان اذن اللہ ہے, جس کی زبان لسان اللہ ہے. وہ جلوہ پروردگار ہے اس عالم میں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زیارت روز عرفہ, دعائے عرفہ پڑھنے والے عزیزو اس فقرے سے واقف ہوں گے. پس ربانی کا ورڈ ہو یا ربی کا ورڈ ہو, معنی کیا ہے؟ جو جڑا ہوا ہے اپنے رب سے, کوئی کام نہیں بجا لاتا مگر رب کی خوشنودگی کی خاطر. بیٹھتا ہے رب کی خاطر. بولیے, کھڑا ہوتا ہے, بولتا ہے, دوسرا جملہ آپ بولیں بلند آواز سے, بولتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے, دیکھتا ہے, آنکھیں جھکاتا ہے, کسی سے دل جوڑتا ہے, کسی سے دل توڑتا ہے, رب کی خاطر. عزیزو ہر جگہ پر جز پروردگار کے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اور ایسے لوگ بنتے کیسے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. انسان ربی اور ربانی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ محمدی نہ بن جائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. جب تک رسول کا واقعی چاہنے والا نہ بن جائے, اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کے حبیب نے بیان کیا. یہ انسانی زندگی ہے, بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے. عزیزوں, غزوہ حنین, اب میں کہاں سے آپ کو آہستہ آہستہ لے کر چل رہا ہوں. عزیزوں, ربی اللہ والوں کی صفت ہے جو حجت خدا کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. یہ ربی یعنی جز خدا کے اور کچھ نظر نہ آئے, یہ پیغام اسے ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے. پس ربی بنتا ہے کب؟ جب محمدی ہو, یعنی جز اللہ کے رسول کے اور کوئی اس کا مطمع نظر نہ ہو, فقط اللہ کے رسول کی خوشنودگی چاہتا ہو. غزوہ حنین, اب یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں, بسا اوقات انسان فرش ازا پر جب تک نہیں آتا ہے, معمولاً دنیا داری میں جو ہے وہ کیا ہے, بسا اوقات کہیں اور چلا جاتا ہے. فرش ازا انسان کے سوچنے کے طریقہ کار کو, فرش ازا انسان کے دیکھنے کے طریقہ کار کو بدل رہی ہے. غزوہ حنین عزیزوں کب رونما ہوا؟ جی میرے بھائی, کب رونما ہوا؟ کوئی آواز نہیں ہے. 5 ہجری قمری میں. جواب صحیح نہیں ہے. غزوہ حنین کب رونما ہوا؟ کوئی ایک نہ ایک تو لگ ہی جائے گا میرے بھائی. یہاں صحیح لگ گیا یہاں سے. جی 8 ہجری قمری میں.
فتح مکہ کے بعد اس کے حالات آپ سورہ توبہ میں اس سے متعلقہ آیات دیکھ سکتے ہیں، 25، 26 اور 27۔ اس غزوہ حنین کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کسی جنگ میں اتنی نہیں تھی۔ تعداد کتنی ہے مسلمانوں کی؟ 12,000، 12,000، 10,000 تو وہ افراد ہیں۔ اچھا، فتح مکہ کے بعد کی یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ غزوہ ہے۔ 15 دن کے بعد آپ مکے سے نکلے ہیں۔ اطراف مکہ کے جو مشرک قبائل تھے ان سب نے جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایکا کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ وہ تو اپنے سوچ میں معرفت تو رکھتے نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے، زمانے جاہلیت ہے، اب یہ ہمیں بھی پنپنے نہیں دیں گے، ہم پر بھی جو ہے وہ اپنی قدرت اور تسلط کو جمانا چاہیں گے۔ نہیں جانتے کہ اللہ کا رسول ہے، لہٰذا انہوں نے قبل اس کے کہ اپنے ذام میں سوچ رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ 30,000 کی تعداد میں عزیزوں، خدا را سیرت رسول اللہ سے متعلقہ کتابوں کو پڑھی عزیزوں، اتنا پیغام ہے۔ میں دیکھیں اپنے موضوع کی جانب جا رہا ہوں، سید الشہداء کے اصحاب کی صفات، ان کی تاریخ کی روشنی میں اہم ترین صفت سید الشہداء کے اصحاب کی کیا ہے؟ وہ سب کے سب ربی تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ والا انسان کیسے بنتا ہے؟ جب اللہ کے رسول سے اپنے دل کو جوڑے گا، جب اللہ کے رسول کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا۔ اطیع اللہ واطیع الرسول، اگر ہماری اطاعت چاہتے ہو تو ہمارے رسول کی بارگاہ سے ہم تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ بولیے نہیں ہے۔ غزوہ حنین، اتنی بڑی تعداد، 12,000 کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ 10,000 مدینہ سے وہ لشکر ہے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر پہنچا تھا، اور فتح مکہ کے بعد یہ کچھ افراد ہیں کہ جو ظاہر میں، ہاں کچھ واقعی اور کچھ ظاہر میں مسلمان ہو گئے۔ 2,000 کی تعداد یہاں سے 12,000 افراد کا لشکر ہے۔ بعض مسلمانوں کو غرور ہونے لگا، ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ساتھ ہیں عزیزوں میرے، بعض مسلمانوں کو غرور ہونے لگا، ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، اس جنگ میں تو ہم حتماً کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، پیر لڑکھڑا جائیں گے۔ اے انسان، اسباب کا سہارا ضرور لینا ہے، لیکن بھروسہ اپنے رب جلیل پر کرنا ہے۔ جب اپنی تعداد پر گھمنڈ کرے گا، منہ کی کھائے گا۔ یہی وجہ ہے دشمن کی جانب سے حملہ ہوا، وہ ایک کمین میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تعداد بھی 30,000 تھی۔ حضرت لشکر کے درمیان میں بہرحال کچھ اس طرح سے تیروں کی بارش ہوئی، وہ جو 9 مسلمان تھے وہ پہلے بھاگے، اور انہیں دیکھتے دیکھتے مہاجرین اور انصار بھی بھاگنے لگے، اور بالکل سچویشن جو ہے وہ بدل گئی کہ قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اس موقع پر اپنے رسول اور مؤمنین کے لیے سکون کو نازل کیا۔ حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو عزیزو، اس جنگ کا پرچم کس کے ہاتھوں میں؟ علمدار غزوہ حنین امیر کائنات ہے۔ ایک بڑی تعداد بھاگ گئی۔ وہ جو بعد میں مسلمانوں کے کرتا دھرتا بنے بعض صحابیات بھی اس غزوے میں موجود ہیں، ان سے تاریخ یہ نقل کرتی ہے کہ انہوں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا امر ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ عجیب ہے، ایک تو انسان غلطی اور پھر اس پر جو ہے وہ کیا ہے دین کی کوٹنگ بھی لے آئے کہ اللہ کا امر ہے۔ بعض صحابیات کے یہ جملے تھے، جس طرح سے ان مشرکین کو قتل کرنا ہے اسی طرح سے ان بھاگنے والوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ حد کے حرمت رسالت کر رہے ہیں۔ حضرت نے ایک مرتبہ پیغام دیا ہے، انصار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے شجرہ کے زیر سایہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں بیعت کرنے والوں، اے وہ جن کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ نازل ہوا ہے۔ بہرحال پروردگار متعال نے کرم کیا، انصار پلٹے، وگرنہ وہ جو قلیل تعداد رہ گئی تھی عزیزوں، میرے مولا کے ساتھ چند جو ہے وہ حضرت کے رشتہ دار ہیں بس، کہ جسے تاریخ نے نقل کی ہے۔ مولا نے 40 لعینوں کو واصل جہنم کیا، اس میں سے ایک سورما تھا اسے واصل جہنم کیا۔ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کون سا ایسا غزوہ نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کے فضائل امیر کائنات کی زبانی، امیر کائنات کے جوہر عزیزوں اسلام نے نہیں دیکھے ہو۔ لہٰذا اس غزوے میں پروردگار متعال نے امیر کائنات کو یہ مقام عطا کیا، انصار پلٹے، اور وہ جنگ جو مسلمان ہار رہے تھے پروردگار متعال نے دوبارہ سے اسے جیت میں تبدیل کر دیا۔
اللہم صلی علی. غنائم کی تقسیم کا وقت آیا. اب عزیزو واقعاً غزوہ تو سنانے چلوں تو پورا وقت ہی لے لے گا، گھڑی کی سوئیاں مجھے اتنا موقع نہیں دے رہی. آ جائیے عزیزو، جو اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غنائم کی تقسیم کا وقت آیا. مہاجرین میں سے وہ قلیل تعداد تھی مولا کی اور آپ کے حضرت کے قریبی رشتہ داروں کی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، وگرنہ بقیہ مہاجرین بھی بھاگ گئے تھے. وہ جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ بھی بھاگ گئے، لیکن پلٹ کر آنے والوں میں، اچھا کردار ادا کرنے والوں میں دوبارہ سے انصار کا بہت وائٹل اور کلیدی کردار تھا. اب جب غنائم کی تقسیم کی باری آئی، حضرت نے وہ جو مکہ میں ابھی جدید الاسلام ہے انہیں کچھ زیادہ دیا اور انصار کو کچھ کم عطا کیا. بولیے یہی کیفیت میرے اور آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی، دونوں ہی مثال کے طور پر مہاجرین و انصار موجود ہوں، انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کر کے، انہوں نے مدد کر کے دین کی راہ میں کوشش کی ہے، اور ایسے میں وہ جو ابھی 4 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں انہیں زیادہ دیا جائے، اور جو مسلسل دین کی راہ میں کوشش کر رہا ہے اسے کم دیا جائے. چہمگوئیاں ہونے لگی. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ زمانے جاہلیت کی باتیں ریکال ہونے لگی. ہاں یہ تو قریشی ہے، حضرت کو اپنا قبیلہ، اتنا عرصہ رسول کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ابھی تک نہ پہچان پائے. آئے اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی؟ چہمگوئیاں ہیں. حتیٰ تاریخ یہ کہتی ہے سعد ابن عبادہ رئیس انصار، حضرت نے پوچھا تم بھی نہ لاؤ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت سے جی ہاں. کہا میں تمام انصار سے جداگانہ ملنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزو، یہ ہے فرش ازا. بسا اوقات انسان اس فرش ازا کے باہر جب ہوتا ہے، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر، کسی کا بڑا مقام دیکھ کر، کسی کا بڑا مرتبہ دیکھ کر، کسی کی گاڑی، نیا موبائل دیکھ کر ایک مرتبہ اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے. لیکن جب فرش ازا پر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے بلندی کا واقعی معیار ہے کیا، کس بات پر انسان کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، کس بات پہ شکر. انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو کہا تم سب کے سب دور ہو جاؤ، فقط اپنے ساتھ امیر کائنات کو رکھا میرے مولا نے، رسول خدا نے امیر کائنات کے ساتھ ان کے درمیان میں جا بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انصار سے کچھ یوں خطاب کیا، نالا ہو غنائم کی تقسیم پر؟ کہاں؟ کہ میری اس سوال کا جواب دو، تم گمراہ تھے، کس نے تمہیں ہدایت دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے. کہا تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، کس نے تمہارے دلوں کو محبت اور الفت سے بھر دیا؟ کیا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ کہتے چلے گئے، وہ اقرار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ مجمع پر سناٹا. حضرت نے اس موقع پر کہا انصار اگر تم چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ بھی تو یکو تنہا تھے، یا رسول اللہ آپ کی بھی تو مسلسل تکذیب ہو رہی تھی، یا رسول اللہ آپ کو بھی تو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا. تم جواب میں کہہ سکتے ہو، اپنے احسانات گنا سکتے ہو، لیکن احترام رسالت میں خاموش رہے ہو. سنو، جب میں تمہارے درمیان میں آیا تھا تم نے کس طرح سے اپنا مال و اسباب لٹایا تھا. یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے چند بھیڑے، چند اونٹ اگر انہیں زیادہ دے دیے، تم تو دین کی راہ میں لٹانے والے ہو. میں بھی وہاں سے ہجرت کر کے آیا تھا، اس خاطر مہاجر ہوں، وگرنہ میرا افتخار ہے کہ میں دین کے مددگاروں میں سے ہوں. بس اس طرح سے حضرت نے جب لب و لہجہ بدلا، آخری جملہ عزیزو اس پر توجہ کیجئے گا، فرمایا اس تقسیم پر کیوں راضی نہیں ہوتے ہو کہ وہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں وہ جانور مویشی لے کر جا رہے ہیں اور تمہیں تمہارا پروردگار رسول خدا عطا کر رہا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی. وہی انصار عزیزو جو تھوڑی دیر پہلے اس طرح سے تھے، ایک مرتبہ زار زار رونے لگے، اپنے آپ کو حضرت کے قدموں میں گرایا، آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لیے، آقا ہمیں معاف کر دیجئے. جو اللہ والا ہوتا ہے اسے اگر رسول خدا نصیب ہو جائے تو پھر اس نے کیا ضرر کیا، اس نے کیا نقصان اٹھایا. عزیزو دنیا کا پیسہ ہے، تھوڑا وہ زیادہ لے جائے، مجھے اللہ کے رسول
کی قربت نصیب ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور توجہ چلے عزیزو، تیسرا مرحلہ ہے انسان محمدی ہو نہیں سکتا جب تک کہ علوی نہ ہو جائے، جب تک کہ علوی نہ ہو جائے۔ میرا وقت مکمل ہو گیا عزیزو۔ اصحاب سید الشہداء کا ذکر انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج جاتے جاتے ربط مصائب سے پہلے عزیزو، میرے مولا کے دو چاہنے والوں کا کہ جنہیں جز علی کی خوشنودگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پھر جب آپ حسینی مرحلے پر پہنچتے ہیں عزیزوں، تو کربلا میں اہم ترین صفت کہ جو سید الشہداء کے اصحاب کی تھی وہ کیا تھی عزیزوں؟ انہیں جز سید الشہداء کی خوشنودگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ خدا سے مانگی عزیزوں، یہ فرش عزا مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے کہ انسان اہل بیت کی خوشنودگی کو مد نظر رکھے اور اسی اعتبار سے زندگی بسر کرے۔ سید الشہداء کے اصحاب میں ان کا شمار نہیں آتا، لیکن واقع کربلا سے بہت متصل ان دونوں ہستیوں کی شہادت ہے، اور چونکہ ان کے دل کربلا والوں کے ساتھ تھے لہٰذا اس اعتبار سے انہیں بھی اصحاب سید الشہداء میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ میرا مولا سرزمین کربلا پہنچا ہے کون سی محرم؟ 2 محرم کے دن۔ ٹھیک 2 محرم سے 10 دن پہلے علی کے اس جلیل القدر صحابی کی شہادت واقع ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی اس امام بارگاہ میں اس جلیل القدر صحابی کی شہادت کو منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا۔ 22 ذی الحجہ 60 ہجری قمری، 22 ذی الحجہ 60۔ مولا 2 محرم کو پہنچے، ٹھیک 10 روز قبل سرزمین کوفہ میں علی کے اس چاہنے والے کی، حسین کی راہ میں قدم آگے بڑھانے والے کی، اگر یہ زندہ اور قید خانے میں نہ ہوتے تو ضرور بضرور سرزمین کربلا میں ہوتے۔ شہادت رونما ہو رہی ہے۔ کیا نام ہے اس ہستی کا؟ جی میرے بھائی، کیا نام ہے اس ہستی کا؟ دیکھیں میں کچھ اور علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک، حضرت رات کی تاریکی میں علی سے سفارش کیا کرتے تھے اس صحابی کی نسبت سے۔ یا اللہ، مولا نے فرمایا اے میرے چاہنے والے، ابن زیاد کا دربار ہوگا اور میری محبت کا امتحان ہوگا، کیا کرے گا؟ کہا مولا آپ سے اظہار براءت نہیں کروں گا، کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، تیری زباں کو کھینچ لیا جائے گا۔ فرمایا علی اے میرے مولا، عزیز و غروب جمعہ ہے، شہزادی اس وقت کا انتظار کیا کرتی تھی اور اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کیا کرتی تھی۔ مولا و آقا زمانے سے امام سے اختصاص رکھتا، اور روز جمعہ کی یہ آخری جو ہے وہ کیا ہے، ساعتیں بہت قیمتی ہے عزیزو۔ خدا سے مانگیے پروردگار اسی طرح سے اپنے مولا سے محبت عطا کر دے جیسے تو نے اس جلیل القدر صحابی کو عطا فرمائی تھی۔ کہ نتیجہ یہ عزیزوں کہ 5ویں امام نے جب آپ کے فرزند کو، اس صحابی کے فرزند کو دیکھا تو اس موقع پر فرمایا، فرزند کا نام ہے صالح، صالح سے کہا میں تجھ سے، اور امام معصوم ہے، میں تجھ سے اور تیرے بابا سے شدت سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت اس طرح سے ذکر کرے، علی اس طرح سے فضائل پڑھے، کہا اے میرے چاہنے والے، میری محبت میں تجھے مارا جائے گا، مولا آپ کی محبت میں یہ امر تو آپ کے اس چاہنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بشارت دی کل کو قیامت میں جو درجہ اور مقام میرا ہوگا وہی مقام اور مرتبہ پروردگار متعال تجھے عطا کرنے والا ہے۔ حتماً آپ زیارت پر بھی گئے ہوں گے، مسجد کوفہ سے جب انسان نکلتا ہے مولا کے بیت الشرف کی زیارت کرتا ہے تو اسی سے متصل مولا کے اس چاہنے والے کے روضہ منورہ کی بھی زیارت کرتا ہے۔ یہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی دروازے پر لکھی ہوئی ہے، می سمے تمار، اصحاب السر میں سے ہے۔ ظالم نے کہا تجھے تیرے مولا نے خبر دی ہے تیرا قاتل کون ہوگا؟ کہا کہ یہ بھی خبر دی ہے کس طرح سے مارا جائے گا؟ کہا ہاں، تو میرے ہاتھ بھی کاٹے گا، تو میرے پیر بھی کاٹے گا، تو میری زباں بھی کھینچ لے گا۔ کہا میں تیرے مولا کے خبر کو غیر صحیح دکھانا چاہتا ہوں، کہا اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے، زبان نہ کھینچی جائے۔ اس عالم میں عزیزوں سولی پر لٹک
لٹکی ہوئی کیفیت میں میسم تمار اپنے مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ظالم مجبور ہو رہا ہے زباں کھینچنے پر۔ عزیزو بس میرا وقت مکمل ہو گیا۔ ایک علی کا دوسرا جلیل القدر صحابی ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے عزیزوں، ٹھیک 2 محرم کے 10 دن کے بعد انشاءاللہ اس کا ذکر کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پاکیزہ اصحاب ایسے ہی تھے عزیزوں، جز خدا کے، جز اللہ کے رسول کے، جز مولا کائنات کے، جز سید الشہداء کے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ غروب جمعہ میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے عزیزوں، ایسے زندگی بسر کریں کہ مجھے اور آپ کو فرزند زہرا زمانے کے امام کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ زمانے کا امام اس غم میں صبح و شام روتا ہے، اور آنسو نہیں خون بہاتا ہے۔ آغاز محرم نے دل امام زماں پر کیا کیا ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں مولا آقا کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے آپ سب کی نمائندگی میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں۔ آقا 2 واسطے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ان 2 واسطوں کا صدقہ یہ محرم ایک منفرد محرم ہو جائے، سید الشہداء کی بارگاہ سے خاص رزق ہمیں نصیب ہو جائے، آقا تیرے فراق کا درد ہمیں مل جائے۔ قسم بخدا ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان کا اپنا بچہ بچھڑا ہوا ہو، اپنا کوئی عزیز بچھڑا ہوا ہو، کوئی کھانا انسان کو خوش مزہ محسوس نہیں ہوتا ہے، کوئی خوشی انسان کو خوشی نہیں لگتی ہے۔ مسنگ پرسنز کو اٹھا کے دیکھیے، کتنے ہی سال گزر چکے ہیں، چونکہ ابھی تک انتقال کی خبر نہیں آئی ہے، آج بھی جب عید کا دن آتا ہے انہیں اپنا بچھڑا ہوا یاد آتا ہے، اور ہم تو اس سے بچھڑے ہوئے ہیں جس کے سبب سے زمین اور آسمان کی یہ نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے فراہم کی ہے۔ میرے زمانے کا امام ارشاد فرماتا ہے، اے میرے چاہنے والے، اگر ہماری دعا نہ ہوتی کب کا یہ دشمن تجھے تہس نہس کر چکا ہوتا۔ ارے جس کے صدقے میں اور آپ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، اس طرح سے عزیزو انسان اسے فراموش کر بیٹھے، تڑپ کے مانگیے مولا۔ 2 واسطے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ان واسطوں تک پہنچنے کے لیے عزیزو میں نے اس جملے کا سہارا لینا چاہا ہے، بس عزیزو میرا وقت مکمل ہونا چاہتا ہے۔ کربلا کا آغاز 28 رجب نہیں ہے، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، کربلا کا آغاز 28 رجب نہیں ہے، کربلا کا آغاز 28 صفر۔ اگر مدینہ میں در زہرا نہ جلتا، اے رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، اپنی قبر کی نورانیت اسباب کی فراہمی کر، اس طرح سے رو جس طرح جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھی ماں گریہ کرتی۔ اے زمانے کے امام، آپ کو مادر سادات فاطمہ زہرا کا واسطہ، اگر مدینہ میں در زہرا نہ جلتا، کربلا میں خیام حسینی نہ جلتے۔ دوسرا فقرہ سنو گے عزیزو، اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی، کربلا میں علی اصغر نہ مارے جاتے، اگر مدینہ میں علی کے رسن نہ لگتی، کربلا میں زین العباد رسن بستہ نہ ہوتے، مولا آپ کو مادر سادات
فاطمہ زہرا کی مصیبت کا واسطہ اس غروب جمعہ عزاداران سید الشہداء پر ایک نظر کرم کر لیجئے، اور ایک دوسرا واسطہ بھی اس پہلی محرم کو لے کر آیا ہوں۔ مولا آپ کو دختر حسین، پہلا واسطہ کیا دیا؟ مولا آپ کو مادر حسین کا واسطہ، دوسرا واسطہ مولا آپ کو دختر حسین کی وہ ننھی بچی۔ عجیب عزیزوں، دادی اور پوتی کے درمیان اشتراکات ہے۔ بابا کے بعد دادی بھی مسلسل روتی رہی بابا پر، پوتی بھی مسلسل روتی رہی بابا پر۔ بابا کے بعد دادی کی حد کے حرمت ہوئی، در و دیوار کے مابین فاطمہ زہرا۔ بابا کے بعد پوتی کی بھی حد کے حرمت ہوئی۔ ارے ننھی بچی بن باپ کی ہو چکی ہے، دلاسا کوئی تماچے، کوئی گوشوارے چھینے، دامن چلا بابا۔ بابا دیکھ تیرے بعد تیری بیٹی کو کیسے رلایا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے مادر حسین، دختر حسین کا واسطہ ان عزاداروں کو، ان ماتمداروں کو اچھے طریقے سے مولا و آقا کی عزا بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں، اس پورا آشوب زمانے میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، اس غیبت کے زمانے میں ان علماء کرام، مراجع کرام کے بیانات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اس انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً سرزمین کربلا کی روز عاشور، روز اربعین پا پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ اور اگر تقدیر میں یہ ہے کہ چاہنے والا دور سے سلام پیش کرے تو یہ دور سے سلام مولا و آقا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ ملک جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اسے امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس ملک میں جو ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں میرے پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔